کہ وہ خود اپنی نظروں میں گر جاتی ہے کہ میرا ہی قصور ہے. مالک کتنے صاف لفظوں میں بیان کر رہے ہیں. یہ مالک کا اختیار ہے، وہ جو چاہے تخلیق کرے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے. انہو علی انہو علیم قدیر. علم بھی اس کے پاس ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور قدرت بھی اس کی ہے، کس کو دے کس کو روکے. تو تم کن چکروں میں ہو؟ تمہارے یہ جھگڑے کا ہے. سر جھکا دو. الحمدللہ رب العالمین کثیرا علی کل حال. اور پھر یہیں پر وہ بات جوڑی کہ جو اس سورہ کا آغاز جہاں سے ہوا کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رب ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، تو کہا انسان کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ خالق. یہ دیکھیں وہ علی حکیم ہے، وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ مخلوق سے سامنے آئے. ہاں وہ اپنے خاص چنے ہوئے لوگ جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں ان سے وہ 3 اعتبار سے رابطہ کرتا ہے. یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ اس نے وہ راستے چنے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. پہلا راستہ وحی، دوسرا راستہ. اب یہ باتیں ذرا سمجھنے کی ہیں. پہلی بات وحی، دوسری بات پردے کے پیچھے سے، اور تیسری بات ہے فرشتوں کے ذریعے. اب یہ بھی اس حکمت والے کا کام ہے کہ اس نے یہ 3 ضابطے بنائے، یہ 3 باتیں اختیار کی. وحی میں بارہا عرض کر چکا، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کسی کے دل میں ڈال دینا. اب اس کے بھی پھر آگے سے 2 انداز ہو سکتے ہیں. ایک جاگتی حالت میں دل میں کوئی خیال ڈال دینا، اور دوسری خواب. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، ایسے کہ ان کے خواب میں ان کو جو دکھایا جاتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ پیغام ہوتا ہے ان کے لیے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز خوابوں سے ہوا. مجھے آپ کو بچپن سے اسلامیات کی کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے نا، وحی کا آغاز غار ہیرا سے ہوا تھا. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ وحی کا آغاز خوابوں سے ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کی تفصیل خیر پیچھے عرض کر چکا پہلے. دوسرا جاگتی حالت میں دل میں کوئی خیال آ رہا. اچھا خواب والی حالت میں ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی بیٹے کو قربان اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کی بات خواب تھا، اور وہ حکم تھا اللہ کی طرف سے، اور اس پر عمل کیا. یہ تو نہیں کہا کہ یہ تو خواب تھا ایسے ہی میرا خیال. اور دوسرا دل میں کوئی بات ڈال دینا، کوئی چیز دکھا دینا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ بات پہنچا دی گئی جن کو مکہ میں ظلم جن پر کیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا اللہ میری بات پہنچا دینا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. بات پہنچا دی گئی. وہ غزوے کا منظر جنگ کا آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا، آپ کو دکھا دیا گیا. کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، آپ کے دل میں وہ بات آ گئی، کیونکہ بیٹھے تو سارے تھے، سب کی موجودگی میں بات. آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے بات ہوا.
पर्दे के पीछे से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हम 12 कुरान में भी पढ़ते हैं, पर्दे के पीछे से एक आड़ आवाज आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से ये बात हम मेराज के एतबार से हम ये तसव्वुर करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऐसे ही कलाम अल्लाह, वो जो नमाज की फर्जियत के एतबार से जो हदीस है वो सारी कलाम ही की बात है ना, लेकिन वो किस मिन वराई हिजाब। तीसरी बात, फरिश्तों के जरिए। अब फरिश्तों के जरिए भी इसके फिर दो पहलू हैं, दो अंदाज है। एक फरिश्ता बराह रास्त बात करता है, और दूसरा है कि वो किसी इंसान की शक्ल में सामने आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में आपने कहा कि अभी जो कोई उठ के गया, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात भी आपके ज़हन में हमने कुरान में पढ़ी कि जब आप हजरत सारा के साथ थे तो मेहमान कुछ आ गए, वो 3 लोग खाना पेश किया, खा नहीं रहे थे, परेशान हुए, तो फिर उनका हम उधर जाने के लिए आए हैं, रास्ते में आपको खुशखबरी सुनानी है इसहाक की, और इसहाक के यहाँ होगा याकूब। बीबी सारा ने पूछा कि ये कैसे होगा? कहा अल्लाह ऐसे ही करता है, जो वो चाहता है वो हो जाता है। तो ये फरिश्तों के भी जो वही करने के, यानी फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का सारा अलका जो है वो जिब्राइल अलैह, कुरान ने बारहा इसको बयान किया कि हमने रूहुल अमीन के जरिए आप पर ये किताब नाज़िल की। और फिर अगला तज़किरा ही ये है, व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह से हमने ये रूह अपने अमर से आपकी तरफ वही की। ये किताब आपकी चॉइस नहीं थी, आपका फैसला नहीं था, आपकी ख्वाहिश नहीं थी। आपको तो पता ही नहीं था किताब क्या है, आपको तो पता ही नहीं था कि ईमान के पहलू क्या है। आपके अंदर मौजूद थी बात, लेकिन आपको उसके पहलू की आगाही नहीं थी कि ये क्या है। सही गलत की तमीज आपके अंदर अल्लाह ने मौजूद रखी हुई थी, लेकिन उसके पहलू क्या हैं, उसके तकाजे क्या हैं, आपको इल्म नहीं था। अल्लाह ने कज़ालिका औहैना, इसी तरीके से अल्लाह ने। तो ये जो बातें करते हैं, तराज करते हैं कि आप, तो ये आपका तो चुनाव ही नहीं था, आपका तो फैसला, आपकी ख्वाहिश, आपको तो पता ही नहीं था कि ये सब क्या है, कैसे होता है। अल्लाह ने आपको चुन लिया, अल्लाह ने आपको अता कर दी। अब अगली बात जो है ये बड़ी कीमती है, वलाकिन जालनाहु नूरा। अब इसमें दो पहलू हैं। कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि हू से यहाँ मुराद कुरान है, और कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि हू से यहाँ मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि कहा जा रहा है कि, अब मैं दोनों पहलुओं पे बात करता हूँ, कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशनी बना दिया, और हम इस रोशनी के जरिए अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं रास्ता दिखाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने ये जो रूह आपकी तरफ अपने अमर से भेजी है, कुरान, इसे हमने रोशनी बना दिया है, और हम जिसे चाहते हैं अपने बंदों में से इस रोशनी से रास्ता दिखाते हैं। तो ये बात समझनी है कि अगर यहां मुराद कुरान भी लिया जाए तो ये कुरान किसके दिल पर उतरा, ये रोशनी किसके दिल पर उतरी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी दिल पर लेकर उतरे थे ना ये रोशनी। तो रोशनी की बुनियाद तो वो दिल ही हुआ ना। इन मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब ये रोशनी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह कह रहे हैं हमने आता, हमने इसे रोशनी बना दिया, हमने इसे, इस किताब को नूर बना दिया। ये नूर आपके दिल पर हमारे अमर से उतारा गया, वही किया गया।
تو اب ہونا تو چاہیے کہ جو جو آپ کے قریب ہو وہ اس روشنی سے ہدایت پاتا جائے. ایسے ہی بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ابو جہل بھی وہیں پر موجود ہے، امیہ بن خلف بھی موجود ہے. اللہ اکبر، اللہ. اب سائنس کے طالب علم اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ یہ بجلی جہاں سے چل رہی ہے، اب جو چیز اس سے لگے گا وہ بجلی حاصل کرے گا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بیڈ کنڈکٹرز ہوتے ہیں، ان میں بجلی پاس نہیں ہو سکتی. تو انسانوں میں سے بھی ایسے قرآن نے جنہیں کہا کہ کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھوٹ پڑتے ہیں، جن میں سے پانی نکل آتا ہے. کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب کے خوف سے گر جاتے ہیں. لیکن کچھ انسان ہیں جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان پہ کسی چیز کا اثر نہیں. تو یہ تو روشنی کا مینار ہے. اب ریسیونگ اینڈ پہ دیکھنا ہے کہ وہ اچھا کنڈکٹر ہے، اچھا ریسیور ہے کہ نہیں ہے. وہ اچھا ریسیور ہے تو روشنی ہی روشنی ہے، وہ بھی اس سے روشن ہو جائے گا. اگر وہ بیڈ کنڈکٹر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حیثیت ایک بارش کی جیسی، میرے علم کی حیثیت ایک بارش ہے جو ہر جگہ پر برستا ہے. اب یہ جہاں پر یہ زمین ہے، اب کوئی زمین ہے جو اس کو لیتی ہے اور زرخیز ہوتی ہے، پیداوار دیتی ہے، خوبصورت پھول کھل اٹھتے ہیں. کوئی ہے جو پتھر کی طرح، چٹان کی طرح سخت ہوتی ہے، پانی اس پر ٹھہرتا بھی نہیں ہے، برسی آگے گزر گئی، وہ ویسے ہی خشک کا خشک. اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے اندر تو جذب کر لیتی ہے، دوسرے کو فائدہ نہیں دیتی. اب یہ ریسیونگ اینڈ کا کمال ہے کہ وہ اس روشنی سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے. اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نور بنا دیا، ہم نے یہ روشنی بنا دی. اب بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہم یہ روشنی عطا کرتے ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں، آپ جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے. اس اللہ کا صراط، اس اللہ کا راستہ کہ زمین و آسمان کی ہر شے اسی اللہ کی ہے، اور ہر شے نے، ہر کام نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. تو اب یہ جو نہیں مان رہے، جو نہیں پرسیو کر رہے، جو نہیں قبول کر رہے، یہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، یہ اپنا معاملہ دیکھ لے گا. اللہ اکبر. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ سورہ شورا بھی آج مکمل ہوئی. اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم سورہ زخرف، سورہ نمبر 43 شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. آج کے سبق کے اعتبار سے کوئی بات، رائے، خیال، سوال